روشنی میں تمام زعماء اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام، چیئرمین دفاع پاکستان کونسل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے انتہائی قابل احترام اکابرین زعماء ملت اور نہایت قابل احترام مہمانان گرامی، اچانک ہم نے آپ کو زحمت دی، مختصر نوٹس پر آپ نے ہماری عاجزانہ دعوت قبول فرما لی۔ ہمیشہ ہی آپ ناچیز کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور یہاں آنے کی اللہ دارین میں اجر عطا فرمائے۔ آپ کو جب بھی بلاتے ہیں تو کسی ذاتی مصلحت یا سیاست کے لیے کبھی آپ کو تکلیف نہیں دی۔ آپ کو ہمیشہ کسی قومی اور ملی اور اہم ترین موقع پر آپ کو زحمت دیتے ہیں، کیونکہ یہ ملک ملت کی سلامتی، دین کی حفاظت اور پاکستان کی دشمنوں سے تحفظ یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اس لیے میں نے بھی اس اجتماع میں کوئی وابستگی کو اختیار نہیں کیا۔ ہر وابستگی کو نظر انداز کر کے ہم نے اپوزیشن کو، حکمرانوں کو اور تمام جماعتوں کو یکساں دعوت دی ہے۔ اس پلیٹ فارم کا تعلق حکومت سے بھی نہیں ہے، اپوزیشن سے بھی نہیں ہے، بلکہ ہم نے ابتدا میں غیر مسلم اقلیتوں کو بھی ہمیشہ اس اجتماع میں دعوت دی ہے اور وہ تشریف لاتے رہے ہیں۔ آج بھی آئے ہیں کچھ حضرات اور ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے، کیونکہ اہم پوائنٹ اس مسئلے کا پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے اور بھارتی جارحیت کے لیے مکمل یکجہتی کا اظہار ہے کہ پوری قوم آپس میں جتنی بٹی ہوئی ہو، آپس میں جتنے بھی جھگڑے ہوں، اپوزیشن ہو، حکمران ہو، مسلم ہو، غیر مسلمیت، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر ہم ان مجموعی مسائل پر ایک موقف اختیار کریں گے۔ اور دفاع پاکستان کونسل نے 8-10 سال سے الحمدللہ اس ضرورت کو پورا کیا اور بڑے اہم قومی و ملی مسائل میں پوری قوم کی طرف سے یکجہتی کا اظہار ہوا اور اس کا ایک فائدہ ہوا۔ ہم نے نیٹو کے خلاف، سپلائی کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے کیے، تورخم تک گئے، باغا تک گئے، چمن تک گئے، تو اس کے اچھے اثرات تھے۔ یہ بیچ میں الیکشن آ گیا اور الیکشن انتہائی امتحان کی چیز ہوتی ہے، وہ پوری قوم کو آزمائشوں میں ڈال دیتی ہے۔ تو مجھے بھی خطرہ تھا کہ دفاع پاکستان کونسل اللہ تعالیٰ اس کی وہ یکجہتی اور اتحاد کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے ہم نے مجموعی طور پر دفاع پاکستان کونسل نے اس میں کوئی موقف قطعی اختیار نہیں کیا، نہ حکومت کے خلاف، نہ اپوزیشن کے ساتھ اور نہ کسی اور سیاسی وابستگی کے ساتھ، بلکہ ہم آخر میں بالکل لا تعلق رہے، کیونکہ اس سے شیرازہ بکھر جاتا۔ الیکشن میں کوئی قوم ایک صفحے پر نہیں آ سکتی ہے۔ الیکشن کا معنی یہ ہے کہ اپنے اپنے سیاسی موقف اور منشور اور اپنے نظریات کے لیے لوگ لڑتے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو الحمدللہ دفاع پاکستان کونسل عملاً گویا اس الیکشن میں وہ لا تعلق رہا۔ ہم نے اچھے لوگوں کے بارے میں اجتماعی رائے دی اور جو ملک کے محب وطن ہوں، مخلص ہوں، لیکن ایک فریق نہیں بنے ہیں۔ پھر بھی اس سے ایک تعطل آیا اور ہماری کارکردگی کچھ منجمد سی ہو گئی۔ تو میں نے نئی حکومت کے آنے کے بعد ضروری سمجھا کہ اس شیرازہ کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے۔ بکھرا تو نہیں ہے لیکن کچھ حرکت میں، جدوجہد میں کمی محسوس ہوئی۔ لازمی بات ہے، الیکشن ایک بہت بڑی بلا ہے، وہ مصیبتوں میں لوگوں کو ڈال دیتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا کونسل اتنا اس میں متاثر نہیں ہوا، صرف میں چاہتا تھا کہ اس کو دوبارہ فعال بنایا جائے، کیونکہ مسائل یوں کے توں ہیں۔ جن مقصد کے لیے کونسل بنا ہے وہ مقاصد سامنے ہیں اب بھی،
اور ہمیں اور چیلنجوں کا سامنا ہو گیا ہے. تو میرا مقصد اس اجتماع سے یہ ہے کہ ہم پوری یکجہتی کا اظہار کریں ملک کے بارے میں, دین کے بارے میں اور دشمنوں کے بارے میں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ملک میں رہنے والے تمام طبقات ان کو دعوت دوں, اور دعوت دی ہے ہم نے اپوزیشن کو بھی, حکمرانوں کو بھی, اور دیگر پارٹیوں کو بھی, اور تمام دینی اور سیاسی جماعتوں کو, ٹیلی فونوں کے ذریعے بھی, دعوت ناموں کے ذریعے بھی. تو یہ بہرحال اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں کہ جنہوں نے شرکت فرمائی ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ہم مایوس نہیں ہیں, یہ قافلہ پھر مرتب ہوگا, متحرک ہوگا, فعال ہوگا, پہلے سے زیادہ زور شور سے ہم نکلیں گے اور قوم کی رہنمائی کریں گے. بڑا مسئلہ ہمارے سامنے فوری طور پر بھارتی جارحیت کا سامنے آیا ہے, اور بھارتی جارحیت ہمیشہ سے ہے, لیکن اب وہ بڑے جرأت اور ڈٹائی کے ساتھ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جن کی ان کو پہلے جرأت نہیں تھی. اور یہ جرأت ہماری پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہوئی. ہمارے حکمران پہلے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے اور مصلحتوں کا شکار نہ ہوتے اور غیر ملکی دباؤ میں پالیسیاں نہ بناتے, تو آج بھارت اتنی ڈٹائی سے ایسی باتیں نہ کر سکتا. وہ تو لاتوں کے بوت باتوں سے مانتے ہیں. تو ہمارے حکمرانوں نے مصلحتوں کا اختیار کیا. ہمارے سامنے کلبھوشن کا مسئلہ آیا, ہم نے اس کو دبا دیا. اس کو اب زور شور سے دنیا میں ہمارے سامنے کراچی میں راکھے ایجنٹوں کی سازش کے سامنے آئی, لیکن ہم نے اس کو دبا دیا کہ چلنے دو جو بھی ہوگا. یہ ساری صورتحال اگر ہم نے اس وقت اختیار نہ کی ہوتی تو آج اتنی جرأت سے, بے حیائی سے آرمی چیف ہندوستان کا اور مودی ایسی باتیں نہ کرتا. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی حکومت اس راستے پر نہ جائے, ان مصلحتوں سے اور سیاست سے ہٹ جائے, اور ہمیں آج مل کر نئی حکومت کی سب باتوں میں کھل کر رہنمائی کرنی ہے, اخلاص سے. الدین والنصیحہ, ہم ان کے خیرخواہ ہیں, ہم ان کے دشمن نہیں ہیں, نہ اپوزیشن ہے نہ حکمران ہے, لیکن ان کو سیدھے راستے پر رکھنا نیا سفر ہے ان کا, نئے تجربے ہیں. ان کو چاہیے کہ ہمارے تجربوں سے سبق سیکھے, ہماری باتوں کو خیرخواہی پر محمول کرے کہ ہم ان کے خیرخواہ ہیں. اگر اس طرح وہ پرانے ڈگر پر چلیں گے تو پھر وہی ہمارا رویہ بھی وہی ہوگا, وہی حزب اختلاف ہوگا, وہی علماء حق ہوں گے, وہی دینی جماعتیں ہوں گی, اور ہماری طرف سے پھر کوئی رعایت نہیں ہوگی. تو اس مسئلے میں بھی حکومت کو ان مصلحتوں سے ہٹ کر بات کرنی چاہیے, ڈٹ کر اور کھل کر بات کرنی چاہیے بھارت کے ساتھ. ہماری ان مصلحتوں کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال دیا. ہم نے اپنے ملک کے اندر لاکھوں لوگوں کو پناہ گزین بنا دیا. ملک میں کوئی پناہ گزین نہیں ہوتا کبھی, سوات سارا پناہ گزین بن گیا. جنوبی وزیرستان, شمالی وزیرستان, قبائل کے بہت بڑے سرکردہ عمدہ قبائلی ملک موجود ہیں یہاں. میں نے ان کو بھی دعوت دی تھی کہ ملک کے آبادی بقا کا مسئلہ ہے, آپ بھی تشریف لائیں. حتیٰ کہ یہاں 20-25 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں رہ رہے ہیں, وہ ہم سے زیادہ پاکستان کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ان کا وفد بھی بہت بھاری وفد آیا ہے. ان مہاجرین کا جو کمیٹی ہے اور ان کی جو تنظیم ہے اس کے سربراہان سب آئے ہیں کہ وہ بھی یکجہتی کا اظہار کریں پاکستان کے ساتھ اخلاص سے, کہ ہم پاکستانیوں سے زیادہ افغان اور بھارت کے خلاف جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ بھی 2-4 باتیں کریں گے. ادھر دوسرا وفد بھی ایک آیا ہے افغانستان سے, حکومت کے مشورے سے, اور 20-25 افراد کا بڑا بھاری وفد آیا ہے. اس میں علماء بھی ہیں اور تمام پارٹیوں کے لوگ ہیں. تو میرے ساتھ انہوں نے ملنا تھا کوڑا خٹک میں, لیکن میں نے کہا میں فارغ نہیں ہوں. تو یہاں وہ میرے پاس آئے تھے اور 2-3 گھنٹے میرے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے. وہ مذاکرات کی راستہ اور صلح کے راستے میں نے کہا یہ تو ہم سب کا مقصد ایک ہے, کوئی راستہ باعزت نکل آئے, غیروں کے غلامی سے ہم نکلیں, تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان اور افغانستان کے ایک مفادات ہوں گے, لیکن ہمارے مقاصد بھی ایک ہونے چاہیے. تو بہرحال میں چاہتا تھا کہ آج سب مل کر مختصر وقت میں, تو یہ پالیسیاں جس سے لاکھوں لوگ مہاجر بن گئے, بنو سارا بڑھ گیا, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے خود آپریشن شروع کیا اور لاکھوں
ہزاروں لوگ کی قربانی ہم نے دی. یہ ان سب غلط پالیسیوں کا نتیجہ تھا. اس پالیسیوں سے اس حکومت نے ہٹ کر چلنا ہوگا. قبائل کو غیر مسلح کر دیا گیا, قبائل کو مفلوج بنا دیا گیا کہ غیر ملکی طاقتیں خوش ہو جائیں. قبائل ہمارے بازو شمشیر زن تھے. اگر وہ مسلح تھے تو پھر وہ ہمارے جنگجو تھے, ہمارے لیے جان قربان کرنے والے تھے. ہمارا ایک سرحد بالکل محفوظ تھا, مغربی سرحد, وہ ہمارے محافظ تھے. وہاں کے طالبان اور وہاں کے مجاہدین اور وہاں کے لوگ وہ پاکستان کے لیے جان قربان کرنا چاہتے تھے. ہمیں ایک فوجی کو بھی مغربی سرحد پر نہیں بٹھانا چاہیے تھا, لیکن بھارت کی پالیسیوں میں آ کر ہم نے مغربی سرحد کو بھی غیر محفوظ بنا دیا. بھارت نے ایسی چال چلی کہ ایک سائڈ سے بالکل اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. پہلے وہ مغرب اور مشرق چکی کے دو پارٹوں میں, لیکن ہمیں پنسا دیا. خود مشرق پر آیا تسلط کر رہا ہے اور روزانہ سرحدات کی خلاف ورزی کر رہا ہے. کشمیر میں لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور بارڈر آف لائن پر گولہ باری کر رہا ہے. اور اس سائڈ پر مغربی سرحدات پورے ہمارے دشمن بنا دیے گئے. بھارت کو لا کر وہاں بٹھا دیا گیا. قونصل خانہ کسی ایک شہر میں ہوتا ہے, وہاں سرحدات پر 100 میل میں قونصل خانے ہیں بھارت کے. تو ہم اس بارڈر کو بند کرنے میں لگ گئے ہیں. ہم نے ان کو دشمن بنا دیا. اگر یہ پالیسیاں نہ ہوتی تو آج ہم مغرب سے بالکل محفوظ ہوتے, اور مغرب ہمارا اسی طرح دوست ہوتا تو بھارت یہ جرأت نہ کرتا. اس کو پتہ ہوتا کہ میں مشرق کی طرف ذرا بھی ہاتھ ڈالوں گا تو مغربی سرحد سارا میرے لیے. ہم نے خود دشمنوں کے گہرے میں اپنے آپ کو ڈال دیا. تو اس پر ہمیں بات کرنی ہے. کشمیر آپ کے سامنے ہے. کشمیر بہت بڑا اہم مسئلہ ہے ہماری زندگی اور موت کا, اور روزانہ لوگ قتل کیے جا رہے ہیں. ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. 2 بیانات دے دیتے ہیں اخبار میں اور چپ ہو جاتے ہیں. دوسری فالتو بات, گرم بات بھی کرو تو دہشت گرد بن جاؤ گے. ہم نے جہاد کو دہشت گردی میں لپیٹ دیا, اور دہشت گردی کے نام پر اتنا گرد و غبار اٹھا کہ جہاد کا نام لینا شرم محسوس ہوتا ہے. ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں کہ ان سے بات بھی مت کرو. ہمیں فرق کرانا چاہیے تھا دشمن کو کہ جہاد کیا چیز ہے اور دہشت گردی کیا چیز ہے. ہمیشہ میں سیکھ رہا ہوں کہ اقوام متحدہ سے, ساری دنیا سے منواؤ, وضاحت کرواؤ کہ ٹیررزم کیا چیز ہے. ٹیررسٹ امریکہ ہے, برطانیہ ہے, یا ہمارے ملک کے بقا کے لیے حفاظت آزادی کے لڑنے والے ٹیررسٹ ہیں. ان دونوں چیزوں کا فرق بالکل نہیں ہے, اور جو وہ کچھ کریں اس پر خاموشی ہے, اور یہاں ہم جو کچھ کریں تو وہ جہاد. میں کہتا ہوں کشمیر اب بھی کہتا ہوں مجھے ٹیررسٹ بنا دو, مجھے پھانسی پر لٹکا دو, لیکن کشمیر آزاد جہاد کے بغیر آزاد نہیں ہوگا. جہاد قیامت تک جاری رہے گا. تم جو بھی زور لگاؤ مصالحات اور مذاکرات اور کر, یہ کافر لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانیں گے, اور تمہیں جہاد کی ضرورت پڑے گی. جہاد کو تم نے گالی بنا دیا, اور پھر اسی جہاد کے لیے تڑپو گے, ترسو گے. ایک مسجد میں ایک جرنیل جائے گا, کرنیل جائے گا, اور مولوی کو منت کرے گا کہ مولوی صاحب خدا کے لیے جہاد کی بات کرو. آج مولوی جہاد کی بات نہیں کر سکتا ہے. سب سے بڑی بات میری یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے, کہ پچھلے حکومتوں نے بڑا ظلم کیا. جہاد کو دفنانے کے لیے مدرسے اور مسجد کو نشانہ بنایا.